का दरिया सरेआम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आइए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिदा हासिल करने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे। हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए खूब कान लगाकर तवज्जो से सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے جس راہ چل گئے بسا دیے گئے جب آ گئی گے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی گے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے گئے روتے ہنسا دیے گئے جلتے
بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے گئے، ایک دل ہمارا کیا گئے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا گئے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں گو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں گو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے اسے میرے بندے کی قبر پر لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کے کثیر شہروں کے اندر شب جمعہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی چینل پر بھی براہ راست سلسلہ ہوتا ہے، اور آج دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا براہ راست سنت و برا اجتماع G11 مرکز اسلام آباد سے براہ راست مدنی چینل پر نشر ہو رہا ہے۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اچھی نیتیں کرنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، صفا کے پہاڑ کے قریب تشریف فرما تھے۔ اتنے میں دشمن اسلام ابو جہل ادھر کو آ نکلا۔ اس بدبخت نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں اور معاذ اللہ گالیاں دینے لگا، استغفر اللہ من ذالک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرتا پا حلم ہے، حلم کا پیکر ہیں، آپ خاموش رہے اور ابو جہل کی بکواس سنتے رہے۔ جواب میں ایک لفظ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ ابو جہل خود ہی بک بک کر کے چپ ہو گیا اور چلا گیا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا یہاں سے گزر ہوا۔ کس نے بتایا ہے حمزہ؟ ابو جہل نے آج تیرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ یہ معاملہ سنتے ہی اب غصے میں آ گئے اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور جاتے ہی ڈائریکٹ اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ابو جہل نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، اے حمزہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ محمد کیسا دین لائے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر آپ کے دل و دماغ کے اندر اپنے بھتیجے کی محبت غالب تھی۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر فرمایا، تم واقعی بد عقل ہو اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر چونکہ محبت مصطفیٰ غالب تھی، آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس بارے میں پریشانی ہوئی۔ میں نے ساری رات سوچ بچار میں گزاری، صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا، گر گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک میرا سینہ کھول دے اور مجھ سے شک دور فرما دے۔ ابھی میری دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہو گیا اور دین اسلام پر پختہ یقین ہو گیا، اور پھر میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے پوری صورتحال پیش کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول، سید الشہداء، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت، اللہ اکبر، جو اسلام کو ترقی ملی، اللہ پاک نے شان و شوکت عطا فرمائی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ اس وقت آپ کی شان میں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 122 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ جو بھی ہم نے سنا، اس میں حلم مصطفیٰ، حلم، برداشت، ٹالرنس، صبر مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ بدبخت ابو جہل جو تھا، جاہلوں کا سردار تھا، بکواس کرتا رہا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ جواب نہیں دیا، اور اس حلم کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اے عاشقان رسول، اے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کی راہ میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کھل کر نیکی کی دعوت دینے کے بعد شروع ہوا، اور جب بھی کبھی کسی داعی کو، کسی دعوت دینے والے کو، کسی اسلام کے پہنچانے والے کو جب کوئی تکلیف آئے
کوئی پریشانی آئے، کوئی گھبراہٹ آئے، تو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راہ تبلیغ میں آنے والی تکالیف کو یاد کرے، اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے اس راہ میں سختیاں جھیلنے والی سنت کو ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اس نے سعادت بخشی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم شیطان نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا بھی سنت، اس پر صبر کرنا بھی سنت، اور سخت ترین مشکلات میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا بھی سنت۔ کیسے ہی حالات آئیں، بدبخت گالیاں دیتا، کبھی مٹی ڈالتا، کبھی بکواس کرتا، کبھی دھکے دیے، کبھی گلے میں چادر ڈال کر کسی گئی، کبھی اونٹ کی اوجڑی سجدے میں لا کے رکھ دی گئی، کبھی تکلیفیں دی گئی۔ کیسے کیسے حالات آئے ہمارے لیے، تو دیکھو کیا ہے، کتنی آسانی ہے۔ آج ہم کس حالات میں بیٹھ کر اسلام کی بات سن رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں، آج کن حالات کے اندر ہم موجود ہیں۔ یاد کیجئے وہ دور، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، کاش کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پہنچانے کی راہ میں آج G11 مرکز دعوت اسلامی موجود ہوں۔ الحمدللہ یہاں ہو سکتا ہے 12 ماہ کے عاشقان رسول بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد 63 دن کے تربیتی کورس کے عاشقان رسول بھی آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی آئے ہوں، ہو سکتا ہے 7 روز کا نماز کورس بھی شروع ہو سکتا ہے 5 ماہ کا امامت کورس بھی جاری ہو، دعوت اسلامی میں 10 ماہ کا قرآن ٹیچنگ کورس بھی ہوتا ہے، مختلف کورسز دعوت اسلامی کے تحت ہوتے ہیں۔ اب جو درس نظامی کے عاشقان رسول، جو ہائر ریلیجیس ایجوکیشن، اس کے بھی آج کل داخلے جاری ہیں دعوت اسلامی کے تحت، ہو سکتا ہے وہ بھی اولا کے طلباء کرام تشریف لائے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ یار یہاں تو یہ مشکل آئے گی، وہاں تو یہ مشکل آئے گی، یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، گرمی لگے گی، سردی لگے گی، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کس راہ پر چل رہے ہیں، یہ راہ کون سی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی راہ ہے، یہ علم دین کی راہ ہے، یہ تبلیغ دین کی راہ ہے، اور سبحان اللہ اس راہ پہ چلنے والے تو کیا بات ہے، ان کی کیا مقام ہے، سبحان اللہ، اس کے فضائل پڑھے تو کیا ہی بات ہے۔ آئیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، ان کا تعارف آج ہم دیکھتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 مشہور القاب ہیں۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اوہ سبحان اللہ، اسد الرسول، رسول کا شیر، اللہ اکبر، اور فاعل الخیرات، بہت بھلائی کرنے والا، اور سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جہتوں سے، کئی رشتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا زاد بہن ہے، کزن ہے۔ یوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد خالہ زاد بھائی بھی ہوئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ بھی ہے، رضائی بھائی ہیں۔ کیسے کہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان سے دودھ نوش فرمایا ہے۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھیں؟ اس کا
نام کیا رکھیں؟ سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بہت پسند ہے، اپنے بچے کا نام یہی رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کیسی محبت کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا تو وہ شخص جس نے ہم سے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ دو شخص ہیں، ایک وہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا، اور دوسرا وہ شخص جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی. اس آیت کریمہ میں وہ شخص جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ شخص جسے دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا اس سے مراد ابو جہل ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے. ایک روایت میں ہے کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج G11 مرکز میں دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع اسلام آباد میں موجود ہیں، یا مدنی چینل کے عاشقان رسول، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، 15 شوال المکرم، جی ہاں شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور 15 شوال المکرم سن 3 سنہ ہجری کو حق و باطل کا ایک عظیم مارکا ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، بہت بہادری سے لڑے، آخر کار شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے، اور بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی. سبحان اللہ. روایات میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی مدنی آقا جب غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے جسم اطہر کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کھڑے ہو کر فرمایا یا حمزہ، اے حمزہ، یا عم رسول، اے رسول اللہ کے چچا، وہ اسد رسول و اسد اللہ و رسول، اسد رسول، اے اللہ اور رسول کے شیر، اللہ اکبر، اے حمزہ بھلائی میں آگے بڑھنے والے، اللہ اکبر، اے حمزہ رنج و غم کو دور کرنے والے، سبحان اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ سے دشمنوں کو دور بگانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے جسم اطہر لاش مبارک کے قریب کھڑے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کو لایا جاتا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب رکھ کر آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی. بعض روایات میں ہے کہ 10 شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ان 10 میں سے ہر بار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر شریف میں اتارا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں جبل احد کے قریب ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں سنی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور خوب دعائیں کرتے ہیں، اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ حضرت علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کی بابرکت مٹی یہ خاک شفا ہے، اور قدیم زمانے سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار مبارک کی مٹی اٹھا کر لوگ لے جاتے اور بطور دوا استعمال کرتے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی مبارک خاک سلائی میں لگا کر آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے سید الشہداء کی، کیا شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان کی، کیا شان ہے سید الشہداء کی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اپنے دو پیارے اور اعلیٰ اوصاف کا ذکر فرمایا، ان کے دو اوصاف، اور وہ اوصاف کیا تھے؟ یا وصول الرحم، اے بہت صلہ رحمی کرنے والے، اور پھر یا فاعل الخیرات، اے بہت نیکیاں کرنے والے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دو اوصاف، ٹو کوالٹیز کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ وصف عطا فرمائے، یہ کوالٹیز عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کی کچھ بات کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے دو وصف بیان کیے۔ پہلا تھا صلہ رحمی۔ کیا تھا؟ صلہ رحمی، یعنی رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ تم قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو۔ پتہ چلا کہ رشتہ داری کے معاملے میں ہمیشہ اس بات کا خوف دل میں رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی رشتہ دار کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو رشتہ ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، غور کیجئے کہ افسوس آج جیسے خوف خدا معاذ اللہ دلوں میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یوں ہی رشتوں کی محبت اور فکر بھی دم توڑتی نظر آتی ہے۔ ہمیں ترغیب تو یہ ہے کہ رشتہ ٹوٹنے سے خوفزدہ رہیں، ڈریں کہ کہیں رشتے توڑنے کے گناہ میں نہ پڑ جائیں، مگر حالت ایسی ہے کہ لوگ رشتہ توڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جی ہاں، شادی بیاہ کا موقع ہو تو رشتہ داروں میں غمی خوشی کا کوئی معاملہ ہو تو بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، تلاش کیا جاتا ہے کہ کس بنیاد پر جھگڑا کریں۔ کچھ ایسا ہو کہ میں روٹھوں اور سب مجھے منانے آئیں، استغفر اللہ، ایسا خاندانوں میں ہوا کرتا ہے، یہ بری بات ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 25، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رشتہ کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت برستی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران فرمایا کہ ہر رشتہ داری کاٹنے والا
ہماری محفل سے اٹھ جائے جس کا جو رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ہے اٹھ جائے یہاں سے. ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کی یہاں گیا جس سے اس کا کئی سال سے پرانا جھگڑا تھا. جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا کہ تم جاؤ اور اس کا سبب پوچھو, اس کی وجہ پوچھو کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ جو رشتہ کاٹتا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے, اس کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کی نزول نہیں ہوتا, اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. غور کیجئے صحابی رسول لوگوں میں تشریف فرما ہے اور بیان کیا کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں. اب بتائیے جو لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں, صحابی رسول بیان کر رہے ہیں, اب وہاں رحمتیں نہیں نازل ہوں گی تو کہاں نازل ہوں گی. مگر صحابی رسول کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اس محفل میں کوئی رشتہ توڑنے والا ہو اور ہم اس کے سبب رحمت سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ ہے رشتہ داری کو توڑنا, یہ ہے قطع رحمی کرنا. اللہ اکبر. غور فرمائیے کہ اگر کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا, رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا اگر ہمارے گھر میں ہو تو پھر کیا ہو, ہماری گلی میں ہو تو پھر کیا بنے, ہمارے محلے میں رہتا ہو تو پھر بتائیے برکتیں کیسے نازل ہوں گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو خود قاطع رحم ہے, جو خود رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے, اس کا رحمت برے کلام قرآن مجید اس کے سینے میں کیسے, اس کے دل میں کیسے سمائے گا. اللہ اکبر. تو آج ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ الکریم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کریں گے, تعلقات بنا کے رکھیں گے. اب کوئی کہتا ہے جی انہوں نے زیادتی کی. بھئی انہوں نے زیادتی کی نا, ان کا میٹر ان کے ساتھ, ہمیں کیا حکم ہے صلہ رحمی کرنی. ہمارے اینڈ سے کیا ہونا چاہیے, ہمارے اینڈ سے تو ہم نے صلح کرنی, ہم نے اچھا کام کرنا ہے. اچھا ہم نے ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر صلح نہیں کرنی, ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, ہم نے تو رسول اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہی نہیں ہے. کبھی یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ اگر اچھا سلوک کرے تو تم بھی اچھا سلوک کرو, وہ برا سلوک کرے تو تم بھی برا سلوک کرو. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا. یہ لکھا کہ تم نہ کاٹو, تم اچھا سلوک کرو, تم اچھا کرو. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے ہر جمعہ کی رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں مگر اللہ پاک قطع رحمی کرنے والے کو اعمال کو قبول نہیں فرماتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ عاشقان رسول غور فرمائیں جو ذرا سی بات پر اپنی پھپھو سے ناراض ہو جاتے ہیں, اپنی خالہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے چچا سے ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے تایا سے ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے ماں باپ سے, توبہ استغفر اللہ, تو وہ دور آ گئے, ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ بھائی کس بات پر, پیسے نہیں دیے. وہ بھائی پیسے نہیں, اللہ کے بندے تمہیں پیسے نہیں دیے, تمہاری خواہش پوری نہیں کی, بچپن سے پالا کس نے, ماں باپ نے, بڑا کس نے کیا, ماں باپ نے, تمہارے نخرے کس نے اٹھائے, ماں باپ نے, علاج کس نے کروایا, ماں باپ نے. اب ماں باپ کے بارے میں نیگیٹو لے رہے ہو, کیسی نالائق اولاد ہے یہ. کہ اگر خواہش پوری نہیں ہوتی تو یہ تو خواہش کا غلام ہو گیا نا, کہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو ناراض, یہ کیا بات ہوئی. نہیں پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ اکبر. ایک بندے نے اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی عبادت کر, کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنا, نماز پڑھ, زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کیا کر. اللہ کرے کہ یہ ہم اپنے ڈیسک پر لگا لیں, ہم اپنے کمرے کے سامنے لگا لیں, ہم اپنے شوکیس پہ لگا لیں. حدیث ہے نا, لکھ کے لگا لیں, یاد رہے, بار بار دہرائی جائے گی, دل میں قرار پکڑ لے گی, یاد ہو جائے گی. میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معمول دیکھا ہے, آپ نے اپنے گھر کی دیواروں پر حدیثیں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں, دعائیں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں, نگاہ پڑتی یاد ہوتی ہے, بندے کو توجہ رہتی ہے, تربیت بھی ہے اس میں ہمارے لیے. اللہ والوں کی شان ہے یہ. ہمارے سامنے فرمان مصطفیٰ رہے
ہمارے سامنے قرآن کا فرمان رہے, ہمارے سامنے فکر آخرت رہے. لیکن آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ ارلی مارننگ یہ کرنا ہے, 10 o'clock یہ کرنا ہے, 12 o'clock یہ کرنا ہے, 1 o'clock لنچ کرنا ہے, اس کے بعد 3 PM پہ ٹی ہے, اس کے بعد ڈنر ہے. اپنے تھنگس ٹو ڈو میں یہ تو لکھا ہے سارے کام. کیا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے صلح کرنی؟ کیا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنی؟ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے کہ درود شریف کتنا پڑھنا ہے؟ کیا اس میں لکھا ہے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ فیوچر پلان کرتے ہیں, فیوچر پلاننگ, گول سیٹنگ, ٹائم مینجمنٹ, کورسز کے نام پر لوگ آتے ہیں. کہیں فیوچر پلاننگ کے اندر قبر کی تیاری بھی ہے, کہیں فیوچر پلاننگ کے اندر قیامت کی تیاری بھی ہے, کہیں جنت کا حصول بھی ہے فیوچر پلاننگ کے اندر کہ اس کو میں نے کیسے حاصل کرنا ہے. ڈگری تو لینی ہے, امتحان تو پاس کرنا ہے, PhD تو کرنی میں نے, یہ فلاں کورس تو کرنا ہے کمپیوٹر کا. لیکن کہیں جنت کے حصول کے بھی جو اعمال ہیں تو یہ دیکھیں نا, جو صلہ رحمی ہے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص اپنی رزق میں کشادگی چاہے, چلیے یہ فارمولہ لے لیں, قبول فرما لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی قبول فرما لیں, سوشل میڈیا کے عاشقان رسول بھی قبول فرما لیں, جو G11 مرکز میں عاشقان رسول ہے وہ بھی قبول کر لیں, اللہ مجھے بھی نصیب کرے. جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر میں درازی چاہتا ہو, درازی میں نے لمبا, تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اب روزی میں برکت کے لیے ہم تو کورس کریں گے, روزی میں برکت کے لیے تو توبہ استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ, پتہ نہیں کون کون سے لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں. روزی زیادہ ہو جائے, پیسے زیادہ ہو جائے, مال زیادہ ہو جائے, رزق بڑھ جائے, تو کون کون سے طریقے, فیئر مینز, انفیئر مینز, سارے لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ آج کل استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے سچے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں سچے نبی کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جو شخص اپنی رزق میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر میں درازی چاہتا ہو, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اللہ میں اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں. نمبر 1, اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 2, لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. نمبر 3, فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے. نمبر 4, مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں. نمبر 5, شیطان کو رنج پہنچتا ہے. نمبر 6, عمر بڑھتی ہے. نمبر 7, رزق میں برکت ہوتی ہے. نمبر 8, فوت ہو جانے والے آباء و اجداد, مسلمانوں کے باپ دادا جو ہیں وہ اسے خوش ہوتے ہیں, آپس میں محبت بڑھتی ہے, اور وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں. جو فوت ہو جائے گا تو رشتہ دار جنازہ تو پڑھیں گے, دعا تو کریں گے, احسان ثواب, یار اچھا آدمی تھا چلا گیا, چلے اللہ اس کی بخشش کرے. ورنہ تو کہیں گے اللہ تو مر گیا, اچھا ہوا, یہ تو ہمارے ساتھ ایسا تھا, یہ تو ہمارے ساتھ ایسا, لوگ برائی کریں گے اس کی. تو بنا کے رکھے نا, بات کے لیے بھی انویسٹ کرے نا اپنے لیے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اکاش کہ صلہ رحمی کے لیے تھوڑا مطالعہ کریں, تھوڑا سیکھیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے بیان سے پورا ذہن نہ بنے تو ٹھیک ہے, ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, رسالہ لے لیں مکتبے سے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں, ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, یہ لے لیں, اس کو پڑھیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دوسری جو فرمایا, نیکیوں کہ حریص. اللہ اکبر. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے, اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ ہو جاؤ. بڑا زبردست ٹاپک ہے, اگر آپ توجہ کے ساتھ پک کر لیں گے. سیکھنا ایک بار ہوتا ہے, عمل ساری زندگی ہوتا ہے. علم کا فائدہ تو دیکھیں نا ذرا, ایک بار سیکھنا ہے, بار بار نہیں سیکھنا, ایک بار سیکھنا ہے, عمل ساری زندگی کرنا ہے. تو ٹائم بڑا قیمتی ہے. اس کے اندر جب بھی کبھی دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آئے, جب بھی کبھی مدنی چینل پر بیٹھیں, تو بڑی توجہ کے ساتھ, بڑی کانشیس, مطلب بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے سننا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کیا اڈاپٹ کرنا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. جی ہاں, اور مشہور مفسر مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں, خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے, مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے. دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے, آمین.
प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकियों में जल्दी करना, नेकियों में जल्दी करना ये नबियों का तरीका है, अंबिया का तरीका है। 17 पारा सूरे अंबिया आयत नंबर 90, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बेशक वो नेकियों में जल्दी करते थे। यानी अंबिया इकराम का अंदाज मुबारक था कि नेक कामों में बहुत जल्दी किया करते थे। सहाबी रसूल हजरत उक़बा बिन हारिस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक बार मैंने असर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ही सलाम फेरा, फौरन खड़े हो गए और तेज तेज कदमों के साथ घर तशरीफ ले गए। ये खिलाफे मामूल अंदाज देकर सहाबा इकराम घबरा गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे याद आया कि एक सोने का टुकड़ा घर रखा है, बस मैंने अपने पास रखना मुझे नापसंद हुआ, लिहाजा मैं उसे सदका कर देने का हुक्म दे आया हूं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हदीस पाक पर गौर फरमाइए कि घर में सोने का टुकड़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सदका फरमाना था। यह भी तो मुमकिन था कि नमाज के बाद मामूल के मुताबिक तशरीफ ले जाते और सहाबा इकराम से मुलाकात होती, मतलब आराम से तशरीफ ले जाते। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या तालीम दी, इसमें तरबियत क्या है कि सदका फरमाने में जरा सी देर भी गवारा ना की, फौरन सदका कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा नेकी हैं, वहां तो नेकी के सिवा किसी और काम का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही, आपकी अदाओं को अपनाना अफजल नेकी है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने में जल्दी फरमाई, तो पता यह चला कि नेकियों में जल्दी करना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। इसलिए हमें भी नेकियों में जल्दी करनी चाहिए, और जब नेकी करने का मौका मिल गया तो अब दिन, घंटे, मिनट नहीं, 1 सेकंड की भी देर नहीं करनी चाहिए, फौरन नेकी कर लेनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त फरमाने मुस्तफा है, तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम जबरदस्त फरमाने, मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत जबरदस्त है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए भलाई का दरवाजा खोल दिया जाए उसे चाहिए कि लपक कर भलाई के उस दरवाजे में दाखिल हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो दरवाजा कब उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। दोबारा फिर अर्ज करता हूं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, क्या फरमान है? जिसके लिए भलाई का दरवाजा खोल दिया जाए उसे चाहिए कि लपक कर भलाई के उस दरवाजे में दाखिल हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता कि यह दरवाजा कब उसके लिए बंद हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हम जिंदा हैं, ये भलाई का दरवाजा ही है कि जिंदा है, सांसें चल रही हैं, ये भी भलाई का दरवाजा है। हमें नेकी की दावत दी गई, ये भी भलाई का दरवाजा है। दिल में नेकी का ख्याल आता है, ये भी भलाई का दरवाजा है। हमें चाहिए कि लपक कर दाखिल हो जाएं, फौरन से पहले नेकी कर लें। कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ देर करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या खबर कि तौफीक छिन जाए, नेकी करने का मौका चला जाए, फिर हम न कर सकें। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस की बात है कि आज दुनिया के मामलात में लोग चुस्ती करते हैं, फौरन करते हैं, खाने में लेट नहीं करते। वो खाने का टाइम हो गया जी, फौरन, ओह अच्छा, उसके बाद अगर उसके नमाज पढ़ लें, अच्छा कल से शुरू कर लेंगे, अच्छा जुमे को पढ़ेंगे, अच्छा रमजान से करेंगे। पैसे कमाने की बारी आती है, ओ नहीं भाई अभी चलें, सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर बाहर के मुल्क का वीजा मिलता हो तो फौरी तौर पे अडॉप्ट करने, फौरी तरीके इख्तियार करेंगे कैसे जाना है, पैसे कैसे कमाने हैं। लेकिन जब नेकी की बारी आएगी, और बदकिस्मती की बात है कि नवाफिल क्या पढ़ने हैं, लोग फर्ज नमाज नहीं पढ़ते। रमजान के बाद देखें कैसी कैसी कैसी, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, कैसी ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया, मस्जिदों में क्या हो गया। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे नहीं रोते रमजान में कि रमजान जा रहा है, उसके उनको पता है कि मस्जिदों की बाहर चली गई। अब वो जो नमाजी आते थे रोने के लिए, आशिकान रसूल,
یا اللہ بخش دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جہنم سے آزادی دے دے، وہ پتہ نہیں کدھر چلے، کدھر مست ہیں وہ سارے۔ اعتکاف کے عاشقان رسول کہاں گئے؟ شیطان آزاد ہو جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے تو میں اعتکاف کے عاشقان رسول سے بھی عرض کروں گا، آ جائیں اللہ کے گھر میں، کورس کر لیں 63 دن کا، موقع ملا ہے نا، 63 دن اعلان ہوا تھا، آ جائیں اعتکاف کریں، 63 دن کا کورس کر لیں۔ اور جو عاشقان رسول یہ درس نظامی میں اولا میں آئے، پہلے سال میں فرسٹ ایئر میں داخلے کے لیے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، نیکی کا موقع ملا ہے پکڑ لیں، لپک کر آ جائیں، بھلائی کا موقع مل رہا ہے لپک کر آ جائیں، علم دین حاصل کریں۔ یہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آئندہ کریں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا یہ ہتھیار ہے۔ اور جہنمیوں کی پکار کیا ہے؟ سنیے گا سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کے پکار یہ ہوگی تف ہے ان قریب پر، تف ہے ان قریب پر۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، جو یہ انداز ہے اس پر تف ہے، اسی نے ہمیں نیک اعمال سے دور کر دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی عبرت کی بات ہے کہ جہنمیوں کی ایک تعداد ہوگی جو دنیا میں کل کل کرتے تھے، کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، آئندہ کر لوں گا، اور آج نیکیوں پر کمر بستہ نہیں ہوئے۔ افسوس کہ آج میجورٹی کا ہمارا یہی حال ہے۔ ہمارے ذہنوں میں منصوبے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں بہت سارے خواب ہوتے ہیں، ہم روزانہ اپنے مستقبل لیے کچھ کرتے ہیں، نئے پلانز کرتے ہیں، مگر افسوس نیک کاموں کے پلانز نہیں کرتے۔ افسوس اشراق چاشت، اوابین، تہجد، والدین کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلح کرنا، حلال روزی کے بارے میں نالج، علم حاصل کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، بہتان کیا ہے، الزام کیا ہے، سوشل میڈیا کی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، نحوستیں کیا ہیں، مجھے کس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، مجھے کس طرح حلال روزی کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، مجھے کس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، مجھے کس طرح اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، مجھے کس طرح اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس پلانز میں کاش یہ پلان بھی شامل کریں اور نیک اعمال کریں، اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنے نالج کو انہینس کریں۔ اب نالج حاصل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ بڑی معلومات ہے۔ آج موبائل ہاتھ میں ہے، نماز نہیں پڑھتے، موبائل لے ہوئے ہیں۔ آج سنتیں نہیں پڑھتے، موبائل ہاتھ میں ہے۔ بعد میں نوافل نہیں پڑھتے، موبائل ہاتھ میں ہے۔ اور بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا جی بڑی نالج حاصل ہے۔ نالج کیا کر رہا ہے؟ یہ موسم کے حال دیکھ رہا ہے۔ نالج کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے حالات دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، علم دو طرح، سنیے گا، علم دو طرح کا، علم دو طرح کا ہے، ایک ہے ریلیونٹ، ایک ہے ارریلیونٹ۔ تو میں ارریلیونٹ نالج حاصل کر رہا ہوں، اور بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ذمہ حقوق العباد ہیں، پتہ ہے ہمیں۔ ماں باپ دونوں اکٹھے پانی مانگے، پہلے کس کو پلائیں گے؟ 100 روپے کماتا ہے، ماں کو کتنا دے، باپ کو کتنا دے؟ کیا پتہ ہے نفقہ کیا ہے، حق مہر کیا ہوتا ہے، طلاق کنایا کیا ہے؟ بس روزمرہ کے معاملات، ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ آج افسوس کہ مسجد کے آداب ہمیں نہیں پتا، افسوس ہے کہ ہمیں بہت ساری باتوں کا نہیں پتا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ نیکی کے کام اللہ نے آج توفیق دی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں سنت و برے اجتماع میں آئے ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، تم کس انتظار میں ہو؟ کیا یہ کہ نمبر 1 بھلا دینے والی محتاجی آ جائے، بھلا دینے والی محتاجی آ جائے، یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے، یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے، یا اچانک موت آ جائے، یا دجال ظاہر ہو جائے، یا قیامت قائم ہو جائے؟ اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دس از اے بیوٹیفل لیسن، بڑا زبردست سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آخرت کے معاملات میں نیک کاموں میں کہتا اچھا کر لوں گا، اچھا پھر کر لوں گا، اچھا پھر کر لوں گا، اور کل کرتا ہے، پھر کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے،
بندہ کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، یا پھر کبھی مال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے، اس کو سکیور کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یا کبھی بیمار ہو جاتا ہے، یوں ہی کل کل کرتا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ سجدے کر ہی نہیں سکتا، وہ بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا۔ یا کتنے ہی ایسے ہیں جو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، موت کے گڑھے میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں مسجد کے، یہ بھی عبادت ہے۔ جو ہمارے 12 دینی کام عبادت ہے۔ مسجد میں درس دینا عبادت ہے، چوک میں درس کھڑے ہو کر حدیثیں سنانا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ الحمدللہ علم دین حاصل ہوتا ہے، عبادت ہے۔ ہمارے رب نے قرآن میں ہم سے کیا فرمایا، اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے، تو فجر کے بعد 3 آیتیں سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا معمول بھی بن جائے۔ اسی طرح فجر کے نماز بھی باجماعت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک اپنی مخلوقات میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رزق تقسیم فرماتا ہے، برکت والا ٹائم ہے۔ اور سبحان اللہ، جو فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے پر 2 رکعت پڑھ کر اٹھے، اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی نیکیاں کمانے کا ماحول دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرے۔ اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ دینی ماحول میں ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ نے IT ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، علم دین حاصل کر سکتے ہیں، موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، ایونٹس ہیں، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، اور اسلام فار ایور آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور پہ جا کر، اور کنٹینٹ لیں وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ، لیں فائدہ۔ سوشل میڈیا ہے نا، آپ کا موبائل ٹھیک ہے، موبائل ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے، علم دین حاصل کریں، مدنی مذاکرہ حاصل کریں۔ یاد رکھیے گا، if you want to become a good speaker, you should be a good listener۔ اگر آپ اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں، اچھا بولنا چاہتے ہیں، تو اچھا سننے والے بھی تو بنے۔ اب سنی باتیں کن کی سن رہے ہیں؟ گلوکاروں کی، وہ پتہ نہیں گناہوں بھرے چینلز اور گناہوں بھری باتیں، تو منہ سے کیا نکلے گا؟ جو سن رہے ہیں وہ نکلے گا۔ تو اگر سنیں گے قرآن کی تلاوت، سنیں گے نعتیں، سنیں گے قرآن کی تفسیر، سنیں گے مفتی قاسم صاحب کے بیانات، سنیں گے نگران شورا کے بیانات، سنیں گے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے، سنیں گے دعوت اسلامی کے مبلغین کی باتیں، سنیں گے دارالفتاء اہل سنت کے مسائل، تو منہ سے کیا نکلے گا؟ جو سنیں گے وہ آئے گا، جو سنیں گے وہ آئے گا۔ تو لہٰذا میری تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ پلیز وہ شوڈ بی اے گڈ لسنر، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اڈاپٹ کریں۔ مسجد کے 12 دینی کاموں میں ضرور شرکت کریں۔ فیضان اعتکاف والے عاشقان رسول چکے ابھی تازہ تازہ ہیں، تو گھر میں درس شروع نہیں کیا تو کر لیں۔ جو بچیاں گھر میں، ان سے درس کروائیں۔ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بولے درس دیں، اسلامی بھائی درس دیں گھروں کے اندر، برکت ہوگی۔ جی ہاں، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر کثیر ہو جاتی ہے، برکت زیادہ ہو جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، شیاطین چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہو، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آئیے چند اعلانات ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، ریلیونٹ نالج اور irrelevant نالج، متعلقہ اور غیر متعلقہ نالج 2 طرح کا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ موسٹ ریلیونٹ نالج کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتے ہیں۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت خود تربیت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، آپ بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ کم و بیش رات 9:15 بجے، غالباً رات 9:15 پر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ عاشقان رسول مدنی چینل والے بھی یہاں بھی جو ہیں عاشقان رسول، اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ پھر عرض کروں گا، if you want to become a good speaker you should be a good listener۔ امیر علیہ سنت گڈ لسنر بنانے کے لیے ہفتہ وار رسالہ بھی عطا فرماتے ہیں۔
गुड रीडर बनाने के लिए भी रिसाला आता है, पढ़ने और सुनने के लिए. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, यहाँ जामियातुल मदीना के तलबा भी कराम नजर आ रहे हैं, तो बाज राइटर भी बनते हैं. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर यू शुड बी अ गुड रीडर. और लिसनर, स्पीकर बनना है तो लिसनर बने. तो ऑडियो बुक भी है, हर हफ्ते सुनने का रिसाला भी है. तो दावत इस्लामी के रीड एंड लिसन इस्लामिक बुक प्ले स्टोर पे जाएं और वहां जाकर डाउनलोड करें. और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार रिसाला है. इस दफा शेख तरीकत अमीर अल सुन्नत ने जो रिकमेंड हुआ है हमारे लिए रिसाला, वो है तलबाई किराम के बारे में 18 सवाल जवाब. स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो सारे ही हैं. क्या 70 साल का शख्स जो है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता? नहीं सीखता. और भाई जब बंदे ने सीखना शुरू किया जब ही तो डाउनफॉल शुरू हुआ है. तो सीखता रहे बंदा. हदीस पाक है कि मरते वक्त भी एक सहाबी का इंतकाल का वक्त आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा क्या काम करूं. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्म हासिल करने में लग जाओ. वो इल्म हासिल करना शुरू किया, वो यहां तक इंतकाल हो गया. जिस सहाबी ने ये हदीस रिवायत की वो ये कहते हैं कि अगर इल्म हासिल करने से अफजल कोई इबादत होती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त वो फरमाते. तो 70 साल का भी हो तो तालिब इल्म ही होना चाहिए, 50 साल का हो तो तालिब इल्म ही होना चाहिए. तो जो भी हो, तो ये रीड एंड लिसन इस्लामी बुक्स हैं. ऑडियो रिसाला तो पढ़ नहीं भी सकता तो सुन तो सकता है ना. तो तलबाई किराम के बारे में 18 सवाल जवाब खुद भी पढ़ना है. तो व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, रिज़ा इलाही के लिए शेयर भी करना है और दूसरों तक पहुंचाना भी है इंशाअल्लाहुल करीम. आइए मैं बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद आदाब बयान करने की सादत हासिल करता हूं. ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा. 2 फरामीन मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना, 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकतों से अफजल है. और नंबर 2, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह पाक की रिजा है. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात कई बार मिसवाक करते और हर बार सोते भी और बेदार होते वक्त भी. नीज अच्छी नीयत के साथ मिसवाक करने के मेडिकली भी बहुत सारे फायदे हैं. मशाइख़ किराम फरमाते हैं कि जो मिसवाक का आदी हो मरते वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब होगा. अल्लाह अकबर. और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मिसवाक में 10 खूबियां हैं. नंबर 1, मुंह साफ करती, मसूड़ों को मजबूत बनाती, नजर तेज करती, बलगम दूर करती, मुंह की बदबू खत्म करती. और सुन्नत के मवाफिक है, मिसवाक करने वाले से फरिश्ते खुश होते हैं, मिसवाक करने से रब राजी होता है, मिसवाक नेकी बढ़ाती है और मैदे को दुरुस्त करती है. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मिसवाक करें तो 3 उंगलियां उसके ऊपर, छोटी उंगली नीचे, अंगूठा इस तरफ, और ऐसे मिसवाक इस्तेमाल करनी चाहिए. जब कभी मिसवाक नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए, छोटी हो जाए, इस्तेमाल करने के काबिल ना रही, तो अब इसे फेंकिए नहीं. इससे तो सुन्नत अदा की हमने. इस मिसवाक में तो नबी की याद है, तो फेंक थोड़ी देंगे. नहीं, इसे अदब से रख दें, जमीन में दबा दें, कहीं दफन कर दें. और रोजे की हालत में मिसवाक करना भी सुन्नत है. हाँ, ये जरूर कहने कि चबाने में रेशे गले में चले जाएं या मजा महसूस हो, ऐसी मिसवाक नहीं करनी चाहिए. अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. आइए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो हफ्तावार मुताला रिसाला की दुआ अता फरमाते हैं, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार. रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन. या अल्लाह करीम, जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत से तलबा के बारे में 18 सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे इल्म दीन. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन. या अल्लाह करीम, जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत से तलबा के बारे में 18 सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसे इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और उसके माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा. आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु. आइए
درود پاک پڑھتے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں جو برکتیں ملتی ہیں، ان ساری برکات میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو درود ہے، یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمت و برا درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے لکھتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنے بڑے مرتبے والا شخص کون ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ اور دعا کیا ہے؟ آئیے اسے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی فضیلت سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں 1/3 دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. اے نیکی کے چاہنے والے نیکی میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا. اللہ اکبر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیک پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھے, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نیکیاں کریں جو مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول ہیں. دیکھیں آج درود پاک بھی پڑھے, دعائیں بھی پڑھی, شب قدر والی دعا بھی پڑھی, بیان بھی سنا, شیر خدا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہم نے کوالٹیز بھی سنی, ان کوالٹیز کی تفصیل بھی دیکھی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ الکریم. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیکیاں کرنے کا رجحان بنتا ہے, ذہن بنتا ہے اور بار بار جو بات دہرائی جاتی ہے وہ قرار پکڑ لیتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ الکریم اب ذکر ہوگا اور انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ الکریم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم काबतुल्लाह शरीफ का गुंबद खजरा का तस्वर बांध कर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ली सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک تیرے بندے تیری بارگاہ میں آج شب جمعہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے فضل و کرم کے امیدوار بن کر بیٹھے ہیں۔ مولا اے مالک مولا، تیرے بندے اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ تو دعا سننے والا ہے، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو نے قرآن میں فرمایا مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ اے مالک مولا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری بخشش کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ پاک ہمارے آنکھوں کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں چل کر گئے اے مولا پاؤں کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اے مولا ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ پاک جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے، اپنے محبوب کا پڑوس جنت میں ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھی دعا میں شامل ہیں سارے عاشقان رسول پر نظر رحمت فرما، ان کی جائز حاجات پر نظر رحمت فرما۔ جو بیمار ہے مولا شفا عطا فرما، جن کے بیمار ہے مولا شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں کے بوجھ ادا ہو جائیں۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں مولا امن قائم ہو جائے، جن کے ٹوٹے ہیں یا اللہ مل جائیں، جن کے روٹھے ہیں مولا مان جائیں۔ یا اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں بیمار ہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں قطع رحمی سے بچا، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، چھوٹوں پر رحم کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا بنا دے، حلال روزی میں برکت دے دے، ہم سب کو رزق حرام سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو نیک کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، دعوت اسلامی کی خیر کر دے، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر خیر والی عطا فرما، علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک اے مولا جو جو بھی دعاؤں میں شامل ہیں سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مکالا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شفاع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شفاع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شفاع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بلا، تم سے نگاہوں بلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا